ان تین چیزوں کا کسی سے ذکر مت کرو، اپنے سفر کے بارے میں، سونے کے بارے میں اور اپنی منزل مقصود کے بارے میں۔ مرد دانا سے دانائی کا طالب بن، تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت اور عالم بنے۔ جب تک انسان کی خواہش تازہ ہے، اس کا ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی عقل لامحدود سمندر ہے، اور سمندر میں تیرنے کے لیے انسان کو غوطہ خور ہونا چاہیے۔ احمق کا بہانہ اس کے جرم سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اگر دشمن تجھ سے راز بھی کہہ دے، پھر بھی اسے جال سمجھ۔ وہ اگر تجھے شکر دے تو پھر بھی اس کو زہر سمجھ۔ اے میرے دوست، ہم دلی ہم زبانی سے بہتر ہے۔ جب انسان کی قضا آتی ہے تو اس کی عقل سو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے، اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے باطن پر ہے۔ اے مخاطب، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو نیکی کرے، زور کو چھوڑ دے اور عاجزی کرے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ جو سمجھدار ہے اس نے کنویں جیسی گہرائی اختیار کر لی، اس لیے کہ تنہائی میں دل کی صفائیاں ہیں۔ جو شخص لوگوں کے پاؤں پکڑے وہ اپنا سر نہیں بچا سکتا ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کو مظلوم کی آہ لگ جاتی ہے، اور وہ فوراً تباہ ہو جاتا ہے۔ اے بزرگو، ہم نے باہر کے دشمن کو مار ڈالا، لیکن اس سے بھی بدتر دشمن باطن میں ہے، اس کو مارنا عقل و ہوش کا کام نہیں۔ جب تک انسان وسوسے میں مبتلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو خودی سے نکل گیا اور کسی زندہ کے وجود سے وابستہ ہو گیا۔ افسوس ہے اس زندہ شخص پر جو مردے کا ہم نشین ہوا اور مردہ ہو گیا، اور زندگی اس سے نکل بھاگی۔ دوستوں کی یاد دوست کے لیے مبارک ہوتی ہے۔ وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے آنکھیں سی لیں اور باتوں سے جہاں کو جلا ڈالا۔ ایک بات جہان کو ویران کر دیتی ہے اور مردہ لومڑیوں کو شیر بنا دیتی ہے۔ جو صبر اختیار کر لیتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ کامل انسان اگر خاک لے لے تو وہ سونا ہو جائے، اور ناقص انسان اگر سونا لے لے تو وہ خاک ہو جائے گا۔ سچا انسان چونکہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے، اس لیے کاموں میں اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ جب تو دیکھے کہ لقمے سے ہمیشہ حسد اور مکر، جہل اور غفلت پیدا ہوتی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔ جو بات اچانک زبان سے نکل گئی اس کو اس تیر جیسا سمجھ جو کمان سے نکل جائے۔ جو پانی سر سے گزر گیا اس نے دنیا کو گھیر لیا۔ اگر دنیا کو ویران کر دے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ پیشے اور اخلاق سامان سفر کی طرح قیامت کے دن مالک کی طرف آئیں گے۔ تو جس چیز کو دیکھے گا اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، جزو اپنے کل کی طرف لوٹتا ہے۔ ناشکری منحوس اور نامبارک ہوتی ہے، ناشکرے کو جہنم کے گڑھے میں پہنچاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہی نجات ملتی ہے، ورنہ انسان مصیبت اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس نے دنیا کی جستجو کی
اس نے باطل کی جستجو کی، اور جس نے آخرت کی جستجو کی اس نے اچھی حالت کی جستجو کی۔ جب دل میں فقیری کی ہوا بھری ہوگی تو انسان پرسکون ہوگا۔ جو انسان محتاط رہتا ہے وہ سمجھدار ہے۔ مشورہ انسان کو عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ عقلیں عقل کی مدد کرتی ہیں۔